بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج عمرہ اصطلاحات یا حج و عمرہ ٹرمنالوجیز آف حج و عمرہ کا یہ 10واں پروگرام ہے۔ اس کے 3 حصے پہلے ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے 30 کے قریب اصطلاحات بیان کی ہیں۔ اب یہ چوتھا حصہ ہے، 10ویں پروگرام کا چوتھا حصہ ہے، جس میں مزید 10-11 کے قریب ہم اصطلاحات بیان کریں گے۔ اب 31 نمبر پہ اصطلاح آ جاتی ہے دم شکر۔ حج جیسی نعمت خدا بندی کے حصول پر بطور شکر نعمت قربانی کرنا، یہ دم شکر کہلاتا ہے۔ مفرد حج یعنی حج افراد کرنے والے پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دم شکر واجب نہیں، لیکن خوشی سے کرنا جائز ہے اور افضل ہے۔ البتہ حج تمتع اور قران والے پر دم شکر کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہم پاکستانی عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، لہٰذا ان پر حج دم شکر کرنا واجب ہے۔ یہ بات بہت ذہن پہ رکھنے والی ہے۔ اصل قربانی گھر پہ کریں گے، لیکن یہاں پر حج تمتع کرنے والے کو دم شکر کے طور پر قربانی کرنی واجب ہے۔ نمبر 32 پہ ہدا، وہ جانور جو حجاج احرام باندھ کر اپنے ساتھ قربانی لاتے ہیں۔ قربانی حدود حرم میں حج کے دنوں میں حج تمتع اور حج قران والوں پر واجب ہے۔ کہ تمتع حج کرنے والا مکہ مکرمہ میں مسافر ہے تو یہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ دام شکر ہوگی۔ یہ قربانی حرم پاک اور کعبہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کا حکم یا اس کا فائدہ یہ ہے کہ حجاج کرام کا مکہ مکرمہ یا مینا میں سنت ابراہیمی کی مطابق میں عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں حلال اور صحت مند جانور کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں قربان کرنا، گائے، بیل اور اونٹ وغیرہ میں، ساتھ ہی سے بکرا، بھیڑ، دمبا اور مینڈا وغیرہ میں ایک حصہ یہ مکمل امت مسلمہ کے مالدار لوگوں کا اپنے گھروں پر عمل سر انجام دینا، قربانی کے گوشت کو غربا میں تقسیم کرنا۔ نمبر 33 پہ آ جاتا ہے اضحیہ۔ قربانی عام جگہ پر عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ یہ قربانی بعض شرائط کے ساتھ مسلمان پر واجب ہے۔ ان شرائط میں صاحب نصاب آ کر و مقیم ہونا ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے آتے ہیں وہ اکثر حالات میں مقیم نہیں رہتے، اس لیے ان پر اضحیہ واجب نہیں ہوتی، البتہ خیر بد کے لیے انہیں یہ قربانی کرنی چاہیے۔ اب آگے نمبر 34 پر نسک بھی قربانی کو کہتے ہیں۔ ہر وہ قربانی جو تکبر خدا بندی کے لیے کی جائے نسک کہلاتی ہے۔ یعنی ایک تو ہم نے قربانیوں کی اقسام بیان کیے ہیں، نسک عام قربانی کو کہتے ہیں۔ تو یہ نفلی قربانی ہوتی ہے، یہ تقرب الہی کے لیے کی جاتی ہے۔ جس کو جتنی کسی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی قربانی کر سکتا ہے، یہ نسک ہے۔ اس کے بعد 35 نمبر پہ آتا ہے حلق۔ سر کے بال اس طرح سے منڈوانا، جسے ہم اردو میں یا پنجابی میں ٹنڈ کہتے ہیں، ٹنڈ کروانا، بالکل اس طرح سے بال صاف کرانا۔ آدمی نے حج و عمرہ کو لازم ہے کہ وہ اپنے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے پورے سر کو اس طرح سے منڈوائیں، یہ افضل عمل ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ محلقین و مقصرین کے الفاظ آتے ہیں۔ محلق کہتے ہیں حلق کرانے اس طرح سے، اور مقصرین کہتے ہیں بال حجامت کرنا، بال کو چھوٹا کرنا چاروں طرف سے۔ نمبر 36 پہ آ جاتا ہے قصر۔ سر کے بال ترشوانا، مکمل سر کی حجامت کرانا، کسی ایک طرف سے نہیں بلکہ پورے سر کی چاروں طرف، اوپر نیچے ہر طرف سے اس کے بال کٹوانا، بال چھوٹے کرنا، یہ مقصر کہلاتا ہے۔ آدمی حج و عمرہ کو لازمی ہے کہ وہ اپنے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے پورے سال کو اس طرح سے منڈوائیں، یہ افضل عمل ہے۔ آدمی حج و عمرہ کو اگر انہوں نے حلق نہ کروانا ہو تو پورے سال کے باقاعدہ حجامت اس طرح کروائیں کہ چاروں طرف سے کم 1 انچ لمبے بال باہر طور کٹوائیں۔ اس سے کم کٹوائے تو دم یعنی قربانی بطور فرض کرنی ہوگی۔ حج کا احرام یا عمرے کے احرام سے باہر آنے کے لیے یا تو پورے سر کو منڈوایا جائے یا سر کی مکمل چاروں طرف سے حجامت کرائی جائے، جسے ہم کہتے ہیں مشین پڑوا لی جائے یا باقاعدہ حجامت کرائی جائے۔ تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ اس کے آگے اس کی اگلی جو اس کی ہے اصطلاح حج و عمرے کی ہے، وہ ہے تحلیق۔ نمبر 37 تحلیق۔
پورے حج پورے بال منڈوانا، پورے سر کے بال منڈوانا، یہ تحلیق ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد یہ حج میں قربانی کے بعد بال منڈوانا عمل تحلیق کہلاتا ہے، حلق سے نکلا ہوا ہے۔ اور تقصیر، بال تشوانا یا حجامت کرانا، یہ 38ویں ٹرم ہے، تقسیم کہا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد یا حج میں قربانی کے بعد بال تشوانا یا مکمل حجامت کروانا، یہ تقسیر کے زمرہ میں آتا ہے۔ اور نمبر 39 ہے جمع بین الصلاتین۔ امام حج کی ابتدا میں یوم عرفہ کو ظہر و نماز عصر کی نماز کو اکٹھا ایک ہی اذان لیکن الگ الگ تکبیر سے ادا کرنا، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ہی وقت میں الگ الگ تکبیرات سے ادا کرنا جمع بین الصلاتین کہلاتا ہے، یعنی دو نمازوں کا جمع کرنا، بین الصلاتین دو نمازیں کہلاتی ہے عربی میں۔ مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو جمع کرنا واجب ہے۔ عرفات میں نماز ظہر اور نماز عصر کو جمع کرنا سنت یا مستحب ہے۔ مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کے لیے بادشاہ یا اس کا نائب یا قاضی یا خطیب کا ہونا شرط نہیں، جبکہ عرفات میں دونوں نمازوں کے لیے بادشاہ اس کے نائب کا ہونا شرط ہے۔ مزدلفہ میں جماعت شرط نہیں بلکہ سنت موقع ہے۔ عرفات میں جماعت کے لیے وہ جماعت عرفات میں جماعت کے لیے وہی سلطان والی شرط ہے۔ مزدلفہ میں خطبہ نہیں پڑھنا ہوتا۔ مزدلفہ میں اکثر ائمہ کے نزدیک ایک ہی اقامت میں دونوں نمازیں الگ الگ پڑھی جاتی ہیں، اور عرفات میں بالاتفاق دو اقامت ہیں، یعنی ہر نماز کی علیحدہ اقامت کہی جاتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے نمبر 40 حج اکبر۔ حج کو ہی حج اکبر کہتے ہیں۔ تفصیل کے لیے ذیل میں ہے، 6 اقوال ہے۔ نمبر 1 حج اکبر قربانی کا دن ہے۔ نمبر 2 حج اکبر عرفہ کا دن ہے۔ نمبر 3 یوم الحج اکبر کے مصداق حج کے 5 دن ہیں، یوم العرفہ، یوم الاصغر اور یوم النحر یوم الاکبر ہے۔ اور یہ حج 5ویں ہے۔ حج اکبر سے مراد حج کران ہے، اور حج اصغر سے مراد حج افراد ہے۔ 6 حج اکبر عمرہ حج اصغر ہوتا ہے۔ ہر حج اکبر اور حج عمرہ ہوتا ہے۔ ہر حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے روز ہونے والے حج کو حج اکبر قرار دینا غلط العام ہے۔ یہ غلط بات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ جمعے کو اگر حج ہو تو حج اکبر ہوتا ہے۔ شریعت اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ہونے والا حج افضل ضرور ہے، یہی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس سے اگلا آ جاتا ہے نمبر 41 پہ آ جاتی ہے حج اصغر۔ حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف کی روح سے عمرہ بھی ایک طرح سے حج ہی ہوتا ہے، چونکہ اس میں حج کے تمام مناسک ادا نہیں کیے جاتے، اس لیے اسے حج اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے۔ یہ آج ہم نے 11 کے قریب مزید اصلاحات بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور توفیق کرنے کے عطا فرمائے۔ گزارش ہے کتاب تعلیمات حج کا، جس کا لنک دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں، اس کا مطالعہ کیا جائے، دوستوں احباب کو بھی ریکمنڈ کیا جائے، ان کو کہا جائے کتاب کو پڑھیں۔ یہ آپ کے نیٹ پر آپ کو مل جائے گی، اس کا لنک مل جائے گا۔ ہمارے لیے، اپنے وطن کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔